आदाब नाजरीन, मारवी सरमद आपकी खिदमत में हाजिर है वाशिंगटन डीसी से। हमारे साथ आज पाकिस्तान के मायनाज और सीनियर सहाफ़ी अनवर इकबाल साहब हैं, जो बहुत अरसे से रोज़नामा डॉन के लिए वाशिंगटन डीसी और पूरे अमेरिका को कवर कर रहे हैं। आज हमारी खुशकिस्मती है कि उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। आदाब अनवर साहब, खुश आमदीद। थैंक यू। आपको डेमोक्रेसी मैटर्स में हम पहली बार आप तशरीफ लाए हैं, तो हमें आपका भरपूर स्वागत है। तो अ, मेरा ख्याल था आपके फूलों का गुलदस्ता वगैरह देंगी, वो तो दिया नहीं आपने। बस वो कोरोना के ज़माने में डिजिटल गुलदस्ता ही हो सकता है, तो वो ही कबूल हाँ। फरमाइए। थैंक तो कैसा आपके यहाँ, आप यहाँ से काफ़ी फासले पे रहते हैं, अगरचे हम दोनों वर्जीनिया ही में हैं, मगर हमारे दरमियान फासला है तकरीबन, मेरा ख़्याल है यू। हाफ एन आवर की ड्राइव है। तो आपके यहाँ नहीं, कैसा? तकरीबन 15 माइल एग्जैक्टली आपके घर से। अच्छा, अच्छा। हम्म, ये वॉशिंगटन हम्म। डीसी से तकरीबन आधे घंटे का आपका है, जहाँ पे हमारे दफातर जी हैं। हाँ, जी वॉशिंगटन से आधे घंटे का है, बिल्कुल। तो तो कैसा वहाँ पर जो है माहौल है, लोग जो हैं घरों में दुबके हुए हैं या कोई बाहर निकलते हैं क्या? ये हमारा जो इलाका है ना, ये ज़रा इसमें दो किस्म के लोग रहते हैं। एक तो हैं ज़्यादातर यहाँ .com वाले, हम्म, वो यंग हैं, तो वो बाहर निकलते हैं, फिरते भी हैं, सारा कुछ। हम्म, लेकिन दूसरी तरफ जो है, चूंकि यहाँ जो पुराने अमेरिकन हैं वो ज़्यादा रहते हैं यहाँ, तो यहाँ बहुत बड़ी तादाद है ज़ईफ़ लोगों की। तो वहाँ यहाँ आपको कई जगहों पे वो भी नज़र आ जाएंगे, जो इनके जो स्पेशल होम्स होते हैं, और ये हम्म। तो उनमें बहुत खौफ व हरास है, वो बिल्कुल बाहर नहीं निकलते। तो हमारे बाज़ इलाके बिल्कुल सुनसान है, आपको कोई भी नज़र नहीं आता। क्योंकि यहाँ फेयरफैक्स काउंटी के बारे में, ख़ासतौर पे फेयरफैक्स सिटी के बारे में कहा जाता है कि यहाँ 25% तक ऐसे लोग हैं जो 60 साल से ऊपर के अच्छा, और हैं। वही ज्यादा रिस्क पर हैं। वो अ, सबसे ज़्यादा रिस्क पे हैं, उनको बीमारियां भी होती हैं। तो जो एज ज़्यादा हो, बीमारी ये भी हो, तो वो फिर उनका आपको पता है, अगर उनको हो जाए तो उनके लिए बड़ी मुश्किलात खड़ी जाती हैं। तो वो बाहर बिल्कुल नहीं निकलते। हम्म। यहाँ पे जहाँ पे मेरा घर है, यहाँ पर तो ज़्यादातर वर्किंग क्लास के लोग हैं, जो काम करते हैं, और उनमें ख़ास तौर पे इमिग्रेंट्स की तादाद ज़रा ज़्यादा है, ख़ास तौर पे लेटिनो और अरब्स और साउथ एशिया से भी हैं, लेकिन ज़्यादातर जो हैं वो स्पेनिश लेटिनोस हैं यहाँ पर। और जो हैं वो अफ्रीकन अमेरिकन बहुत ज़्यादा हैं। और जवान लोगों की तादाद ज़्यादा है, क्योंकि वर्किंग क्लास है, एक्टिव वर्किंग क्लास जो है वो ज़्यादा है यहाँ पे। लेकिन यही है कि शाम के टाइम थोड़ा बहुत अगर बाहर निगाह डालें तो अपने पेट डॉग्स जो हैं उनको वॉक वगैरह करवाने के लिए लोग बाहर निकलते हैं। उसके अलावा जो है वो बाहर नहीं निकलते। हमारे बिल्कुल घर के सामने बस स्टॉप है। बसें भी बहुत कम एक तो आ रही हैं, और जो आ रही हैं वो भी बिल्कुल खाली होती हैं। तो मेरा ख़्याल है कि ज़्यादा सख्ती तो नहीं है यहाँ पर, जिस तरह चाइना में और जिस तरह से भारत में भी एक्चुअली बहुत सख्ती के साथ लॉकडाउन हुआ। लेकिन उस तरह से सख्ती तो हुकूमतों को नहीं करनी पड़ी किसी भी स्टेट में। लेकिन खुद से ही मेरा ख़्याल है कि बहुत अवेयर हैं, और खुद से ही वो कोशिश कर रहे हैं कि वो बचाव करें। बिल्कुल, आप यहाँ असल में अवेयरनेस तो है ना अमेरिका में। हुँ, सॉरी, मैं चाय पी रहा था तो ज़रा वो ब्लेस लग यू। गई चाय। तो वो वहाँ अवेयरनेस तो है अमेरिका में, आपको पता है, लोग समझते भी हैं चीज़ों को एक तरफ। लेकिन ये आपने ये भी देखा होगा कि शख्सी आज़ादी का भी यहाँ बड़ा चर्चा है। इसको रिपब्लिकन इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि सब सारे शहरों में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और कि ये जो है पाबंदियाँ हटाई जाएँ और लोगों को बाहर आने की इजाज़त दी जाए। लेकिन हमारे इलाके में कोई इस तरह का, क्योंकि हमारा इलाका ट्रेडिशनली जो है डेमोक्रेट्स का स्ट्रॉन्ग होल्ड है यहाँ। हुँ, जिस हुँ, तरह के लोग रहते हैं वो ज़्यादातर डेमोक्रेट्स को वोट देते हैं, और यहाँ एक तवील अरसे से लोकल गवर्नमेंट में भी, स्टेट लेवल पे भी, और कांग्रेस के लिए भी डेमोक्रेट जीतते हैं। तो यहाँ कोई ख़ास प्रोटेस्ट वगैरह नहीं हुए। हुँ। अच्छा, अनवर साहब, ये फरमाइएगा कि एक तो ये है कि जो कोरोना की ये जो पेंडेमिक फैली है, इसमें तकरीबन तमाम ही मुल्कों को आप देखें तो उनमें हुकूमतों के ऊपर तनकीद हो रही है। किसी भी हुकूमत का जो रिस्पॉन्स है वो उस तरह से स्विफ्ट और
तसल्ली बख्श नहीं रहा है। कि दुनिया की किसी भी हुकूमत को देख लें, क्योंकि हर जगह पे ऑपोजिशन और सिविल सोसाइटी जो है वो यही शोर मचा रही है, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो यूके हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो फार ईस्ट के ममालिक हों, या साउथ एशिया हो, हर जगह पर यही प्रॉब्लम है। लेकिन आप क्या महसूस करते हैं कि आपको, क्योंकि मैं हर रोज़ देखती हूँ तकरीबन रोज़ाना ही सदर ट्रम्प जो है वो ब्रीफिंग देते हैं मीडिया को और इस हवाले से आगाह करते हैं जो भी हुकूमत के कोविड-19 पे रिस्पॉन्स है। उसके मुकाबले में पाकिस्तान में भी अगर आप देखें तो इमरान खान साहब के हर दूसरे दिन जो है वो कोई ना कोई या तो वीडियो का खिताब आ जाता है या टीवी का खिताब आ जाता है। और उनके जो वज़रा हैं वो तो हर रोज़ ही कोई ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो ट्रम्प की यहाँ पर वो होती है वो पूरी उसके ऊपर कोरोना पर ही हमें नज़र आती है। मीडिया अलबत्ता उनसे कुछ और भी सवाल कर लेते हैं और वो उनके ऊपर ज़ाहिर है कि उनकी तबीयत ऐसी है ट्रम्प साहब की कि वो इधर-उधर के जवाब देते हैं। लेकिन हमें पाकिस्तान में ये बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है कि बहुत ही एक सियासी किस्म की महाज़राई सी है। इसके अलावा आपको क्या फ़र्क नज़र आ रहा है पाकिस्तान और अमेरिका में जो कोविड रिस्पॉन्स है हुकूमती सतह देखें, एक तो जो आपने बात की ना मीडिया ब्रीफिंग्स की, ये पर? पाकिस्तान का बहुत बड़ा मसला है और बड़े अरसे से रहा है। मैंने भी एक उम्र गुजारी यहाँ, मसलन अगर वर्ल्ड बैंक की मीटिंग हो रही है, वर्ल्ड बैंक पे अगर ब्रीफिंग हो रही है, तो हुँ, उसमें कोई पीपल्स पार्टी यानी रिपब्लिकन या डेमोक्रेट्स की बात नहीं करेगा। हुँ, और हमारे यहाँ तो मैंने ये देखा है कि डेलीगेशन आया है, जब जिन दिनों ताल्लुकात अच्छे थे उन दिनों की बात कर रहा हूँ, और हुँ, 6.5 बिलियन डॉलर्स तक की चीज़ें साइन हो गई हैं, या अमेरिका से दो तरफा इकोनॉमिक वो एग्रीमेंट्स हुए या असलहे के एग्रीमेंट्स हुए, और हुँ, उसमें दोनों ममालिक की कोशिश ही होती थी, जो अमरीकी मसलन वज़ीर ख़ारिजा उस वक़्त हिलरी क्लिंटन थी, वो बोल रही होती थी, हमारे शामूद कुरैशी थे वो ये बोल रहे होते थे, तो कोशिश ये होती थी कि फ़ोकस इस पे रहे। हुँ, लेकिन हमारे यहाँ लोग संजीदा मौज़ू पे, जर्नलिस्ट भी माफ़ कीजिएगा, 10-15 मिनट तक ही बोलते हैं, उसके बाद हुँ। उसको खींच के ले आते हैं हाँ, और वो फ़ौरन शुरू हो जाता है, अच्छा सर छोड़ें इन बातों को, ये बताएँ पीआईए की फ्लाइट्स कब शुरू हो रही हैं। तो हमारे यहाँ ये एक मसला है। हमारे यहाँ अगर आप जब भी करा के देख लें, आप ब्रीफिंग करवा के देख लें, अगर आप हेल्थ पे कराएंगे, अगर आप इकॉनमी पे कराएंगी, अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस पे कराएंगी, तो हमारे यहाँ सहाफ़ी ना उसके लिए तैयार होकर आते हैं ना उस पर फोकस करते हैं। अच्छा, हुँ, फिर हुकूमतों को भी बड़ा मजा आता है। हाँ, मैंने एक मुशर्रफ के ज़माने के एक वो एडवाइज़र थे इकोनॉमिक अफेयर्स की, जो लम्स में प्रोफेसर भी थे, उनसे मैंने बात की। मैंने कहा सर आप लोग क्या करते हैं? आप यहाँ आए हैं वो सिर्फ करने, गुफ्तगू करने वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से, ये क्या बेनज़ीर और नवाज शरीफ शुरू करते हैं? तो उन्होंने कहा भाई बात ये है कि उस वक्त बड़े बहुत हमारे सीनियर साहब भी थे, आप भी जानती हैं उनको, खालिद हसन साहब मरूम, जी, वो जिंदा थे, और दो चार और सीनियर थे, अफजल खान साहब भी बोलते थे। तो उन्होंने कहा कि भाई आप लोगों का मसला ये है कि ये मीटिंग से पहले आपको पता है कि आईएमएफ एक रिपोर्ट इशू करती है हर मुल्क पे, तो हुँ, आप लोग आते हैं वो रिपोर्ट पढ़ के, आप सवाल करते हैं, हमारे पास हर चीज़ का जवाब नहीं होता। तो या तो आप ये ऑफ द रिकॉर्ड कर लें, जिसके बाद हमने किया, तो फिर तो हम इकोनॉमी पे गुफ्तगू करेंगे। लेकिन ये जा रहा होता है, आप लोगों ने लैपटॉप लगाया होता है या रिकॉर्ड करके पूरा दिखा रहे होते हैं, भेज रहे होते हैं वहाँ लाइव, तो उसमें इस पे गुफ्तगू नहीं हो सकती, क्योंकि हम उसमें गलतियों की गुंजाइश नहीं होती। अगर हम मिस्टेक करेंगे तो हम फँसेंगे। तो हुँ, हमारे लिए भी बड़ा आसान होता है, लोग समझते हैं कि उन्होंने हमें मुश्किल में डाल दिया कि आप बेनज़ीर के साथ क्या करने वाले हो। तो बेनज़ीर यहाँ अक्सर ऐसा होता है कि वाशिंगटन में मौजूद होती थी। तो हमारे लिए बड़ा आसान होता है, क्योंकि उसमें इतना रूम होता है कि हम जो कुछ भी कह रहे हैं बेनज़ीर के बारे में, उस पे क्या रिएक्शन होगा। लेकिन अगर हमने ये कह दिया कि वर्ल्ड बैंक ने इतने नहीं इतने पैसे देने हैं, तो सुबह वर्ल्ड बैंक का बयान आ जाएगा, या हमने कह दिया कि हमारी जीडीपी इतनी नहीं इतनी ग्रो करेगी, उस पे भी सुबह वर्ल्ड बैंक का बयान आ जाएगा। तो दोनों तरफ हुकूमतों की भी बदनीयती होती है और साथी भी तैयार होके नहीं आते। हाँ। और दूसरी बात एक और जो मैंने महसूस किया वो ये है कि जब सदर ट्रम्प जो है वो ब्रीफिंग दे रहे होते हैं तो उसमें सिर्फ ये जो व्हाइट हाउस के कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं वही होते हैं। यानी हर इदारा जो है वो सिर्फ वही भिजवाता है जर्नलिस्ट जो कि एक लिस्ट एक जो तैयार की जाती है व्हाइट हाउस के साथ, मेरा ख्याल है मुशावरत के साथ,
اور اسی کو بھجوایا جاتا ہے, اور اس طرح سے جو بیٹ جیسے بیٹ رپورٹرز ہوتے ہیں جس کی بیٹ ہے وائٹ ہاؤس کی, صرف وہی جائے گا, اور وہ جو بھی مرد ہے یا عورت ہے رپورٹر جو ہے, وہ کورسپونڈنٹ جو ہے, وہ چونکہ وائٹ ہاؤس اس کی بیٹ ہے, لہٰذا اس کی مہارت اس کے پاس ہوگی, اور وہ سوال جب کریں گے تو آپ کے علم میں ہے کہ وہ چاہے جم کوسٹا ہو یا جو مرضی ہو, وہ جب سوال کریں گے تو ان کے پیچھے ایک پورا کانٹیکسٹ ہوتا ہے اور ان کو پوری تقریر نہیں کرنی پڑتی, وہ ایک جملے میں سوال کر دیتے ہیں. ہمارے ہاں ابھی یہ پچھلے دنوں اگر آپ نے کچھ دیکھی ہو جو پرائم منسٹر کی انہوں نے پریس کانفرنسز کی تھی, ان کو ایک تو انہوں نے نام دیا تھا میڈیا اینکر پرسنز کے ساتھ. ایک تو یہ ایک نیا ہے کہ اینکر پرسنز کو ہی بہت بڑے لیول کا سمجھا جاتا ہے, اور وہ آل راؤنڈر ہوتے ہیں, وہ جو ہیں وہ ہر موضوع کے اوپر انہی کو بلایا جاتا ہے, چاہے وہ دفاعی ہو, چاہے وہ نیشنل سیکیورٹی ہو, چاہے فارن پالیسی ہو, اور اب چاہے کورونا ہو, اکانومی ہو. جو بیٹ رپورٹرز ہیں ان کو وہ اہمیت نہیں دی جاتی, اور بیٹ رپورٹرز جو ہیں وہ بیچارے بہت ہی جو ہیں وہ ایک تو جونیئر لڑکے لڑکیاں ہیں جو بیٹس کر رہے ہیں, ان کو چونکہ اہمیت کوئی نہیں دی جاتی, ان کو مواقع نہیں ملتے, ان کی ٹریننگ نہیں ہے, ان کو جو ہے پلیٹ فارمز نہیں دیے جاتے جہاں پہ وہ اپنے ہنر کو نکھاریں. اور انہیں میرا یہ تجربہ یہ ہے کہ انہیں بہت زیادہ ان کی امیج بلڈنگ بھی نہیں ہوتی, اور اس کی وجہ سے وہ ایک جگہ پہ رک جاتے ہیں. آج کل آپ کے ماروی زمانے میں تو اس کی وجوہات ہیں, اس کی وجوہات ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ حکومت نہیں چاہتی کہ اسپیشلائزیشن ہو. اسپیشلائزیشن جب ہوگی, ایک کوئی بھی فرد چاہے کسی بھی شعبے کا ہو, کسی ایک فیلڈ میں اسپیشلائز کرے گا تو اس کی معلومات بھی زیادہ ہوں گی, ٹریننگ بھی زیادہ ہوگی, اور مشکل سوالات بھی کرے گا. دوسری طرف صحافی بھی نہیں چاہتے, کیونکہ آپ نے دیکھا ہو کہ ہمارے ہاں بیچ میں کچھ بہتر دن آئے تھے, اب پھر اسی طرح خراب دن آ گئے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ صحافت میں عام طور پہ وہی افراد جاتے ہیں جن کو کہیں اور نوکریاں نہیں مل سکیں. تعلیمی استطاعت ان کی اتنی زیادہ نہیں ہوتی, اتنا زیادہ پڑھنے لکھنے کا شوق نہیں ہوتا, تو وہ خود بھی اس طرف نہیں جانا چاہتے. اور اس سے بھی اہم چیز ہے, آپ کو کیونکہ میں آپ کو پتا کہ میں 14 سال میں نے امریکن میڈیا کے لیے یہاں کام کیا ہے, تو آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ابھی مثلاً ایک جو کورسپونڈنٹ تھیں ان کو آؤٹ آف ٹرن سوال کرنے کی دعوت دے دی ٹرمپ انتظامیہ نے, ان کو بلا لیے بریفنگ میں, ان کا ٹرن نہیں تھا. تو آپ نے دیکھا کہ وائٹ ہاؤس کورسپونڈنٹس ایسوسی ایشن نے ان کو نکال دیا, اور وہ ان کو اتنا اختیار ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ ان کو نہیں بلا سکی, کیونکہ وہاں صحافی تنظیمیں یہ جو فیصلہ ہوتا ہے, مثلاً جو اتنا جو پریسٹیجیس ایونٹ ہوتا ہے اس میں بھی 2-3 دفعہ گیا ہوں, جو وائٹ ہاؤس کورسپونڈنٹس ایسوسی ایشن کا جو ڈنر ہوتا ہے, جو اس میں ساری انویٹیشن جو ہے وہ ان کی ایسوسی ایشن دیتی ہے. تو جو جرنلسٹ کے ادارے ہیں ایک تو مضبوط ہیں, مستحکم ہیں, اور وہ باضابطہ ٹریننگ کا اہتمام کرتے ہیں. جب میں یہاں یو پی آئی کا تھا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کورسپونڈنٹ, ان دنوں مجھے انہوں نے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ بھی بلا کے 3 مہینے ٹریننگ کی, اور پھر وائٹ ہاؤس میں آپ کو یاد ہوگا کہ بڑی مشہور جرنلسٹ ہوتی تھیں ہیلن تھامس, ان کے ساتھ 3 مہینے لگائے, ان کے ساتھ میں نے 3 مہینے ایز اے ٹرینی کام کیا. تو ایک تینوں طرف, یعنی حکومت بھی نہیں چاہتی, پھر مالکان بھی نہیں چاہتے. مالکان لوگ اویلیبل ہیں, پڑھے لکھے ہیں, اچھی یونیورسٹیوں کے پڑھے لکھے ہیں, آپ جیسے ہیں, ان میں اور بھی لوگ ہیں, مگر مالکان ان کو ہائر نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ان کو زیادہ پیسے دینے پڑیں گے. تو وہ بیٹ رپورٹر کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسے آدمی یا ایسے خاتون کو رکھ لیا جائے جس کی تنخواہ 30-35 ہزار سے زیادہ نہ ہو. آج کل کے زمانے میں کلرکوں سے کم تنخواہ ہوتی ہے, اور اس کو کچھ آتا ہو یا جاتا ہو, آتا جاتا نہ ہو, تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ اس کا کام یہ ہے کہ مائک لے کے کھڑے ہو جانا, ہر آنے جانے والے ایم این اے کے سامنے, ایم این اے کچھ بول دے گا, اس کو فوراً چلانا, اور نیوز روم نے چلا دیا, وہ نے نہیں چلایا. تو ہمارے یہاں میرا خیال تھا ذاتی طور پر شروع میں ایسا ہوا بھی تھا کہ اگر الیکٹرانک میڈیا آئے گا لوگ ٹرین بھی ہوں گے اور قابلیت میں بھی اضافہ ہوگا, لیکن ایسا نہیں ہوا, بلکہ معیار اور گرا ہے. بالکل درست فرما رہے ہیں. تو اب یہ لیکن جو میڈیا کے جو حالات ہیں, میں بات تو ہم کورونا پہ کرنا چاہ رہے تھے, لیکن وہ میڈیا
کا چونکہ بہت امپورٹنٹ رول ہے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ آخری سوال ہے، اس کے بعد ہم اس کو وائنڈ اپ کریں گے اور کل انشاءاللہ دوبارہ پھر اس کے اوپر ہم کورونا کے رسپانس پہ بات کریں گے. لیکن آخری جو امپورٹنٹ ایک سوال یہ ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب جو ہے کورونا پینڈیمک کے بعد یا پینڈیمک کے زمانے میں فری پریس، فری میڈیا کی اہمیت کیا آپ کے خیال میں زیادہ ہے، یا اس وقت ہمیں مثبت رپورٹنگ کی طرف توجہ دینی چاہیے؟ کیونکہ جس کا ہمیں بار بار کہا جاتا ہے کہ مثبت رپورٹنگ کریں، یہ مثبت مشکل حالات مثبت میں. رپورٹنگ کیا ہوتی ہے؟ مثبت رپورٹنگ وہ ہوتی ہے جس میں حکومت پر یا ان پر تنقید نہ ہو. تو وہ تو مثبت نہیں ہوئی نا، وہ تو یک طرفہ رپورٹنگ ہوئی، ٹھیک ہے نا. تو جی اسی کو مثبت مگر کہتے ہیں. پھر میں ایک بات اس میں پھر صحافیوں کا بھی مسئلہ آتا ہے. حکومت کا تو ہے ہی، حکومت چاہتی ہے ایک طرفہ رپورٹنگ ہو، لیکن ہمارے یہ ہوتا ہے کہ بعض صحافی بھی صرف اپوزیشن کی بات کرتے ہیں. ہوں مثلاً کہ اگر کرونا پہ آپ نے خود مثال دی کہ بریفنگ ہو رہی ہے، تو یار کرونا پہ فوکس رکھو، ہوں لیکن وہ دیگر مسائل لے کے آ جائیں گے. تو مثبت رپورٹنگ کوئی چیزیں نہیں ہوتی. اچھا، کوشش یہ ہونی چاہیے، ہونا مشکل ہے، یہ ٹارگیٹ بہت مشکل ہے اور کہیں بھی 100% آبجیکٹو رپورٹنگ نہیں ہوتی، لیکن کوشش ہونی چاہیے کہ آبجیکٹو رپورٹنگ ہو، یعنی فیئر رپورٹنگ ہو. کہ بھائی اگر حکومت نے اچھا کام کیا ہے تو اس کی بھی بات کریں، برا کام کیا ہے تو اس کی بھی بات کریں. کورونا ایک ایشو اگر پھیل رہا ہے تو وہ بھی کریں، اگر وہ اس کو کنٹرول کر لیا ہے تو وہ بھی کریں. فوکس کورونا پہ رہے اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بجائے صحافی جو ہیں وہ ایک گول لے کے کام کریں کہ بھائی یہ ایک ایشو ہے، اس میں ہم نے اس طریقے سے رپورٹنگ کرنی ہے یا مسائل کو اجاگر کرنا ہے جس سے کرونا وائرس کو کنٹرول کرنے میں، ختم کرنے میں مدد ملے، اور جو عوام جن تک سہولتیں پہنچ رہی ہیں یا نہیں پہنچ رہی ہیں تو ان تک سہولتیں پہنچائی جائیں اور ان کی بھلائی جائے. اس کے علاوہ کوئی اور مسئلہ نہیں ہونا چاہیے صاحب، نہ اس کو حکومت کو فیور کرنی چاہیے، نہ مخالفت کرنی چاہیے. بدقسمتی سے ہمارے یہاں حکومتیں مثبت رپورٹنگ اس کو کہنی جس میں ان کی فیور کی جائے، اپوزیشن مثبت رپورٹنگ اس کو کہتی ہے جس میں ان کی فیور کی جائے. آپ نے دیکھا کہ یہی عمران خان صاحب جب اپوزیشن میں تھے تو میڈیا کی بہت تعریف کرتے تھے، جب وہ پاور میں آئے تو بہت برائی کرتے. یہ ہم نے پچھلی حکومتوں کے ساتھ بھی دیکھا، ایک عرصے سے ثابت کر رہا ہوں، جب اپوزیشن میں ہوتی ہیں تو ان کا صحافی کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، اور جب وہ حکومت میں چلی جاتی ہیں تو انہیں صحافیوں کو پش بیک کرتی ہیں. اس کی بڑی بڑی مثالیں ہیں. مثلا حسین نقی صاحب ہیں، جن کو آپ نے سنا ہوگا کسی زمانے میں پنجاب یونیورسٹی میں ان کی پٹائی کروا دی تھی بھٹو صاحب نے. تو جب وہ پاور میں آ گئے تھے تو بعد میں پھر خیر ان سے انہوں نے معذرت بھی کی. کم سے کم بھٹو میں اتنا اخلاقی وہ تھا، انہوں نے معذرت بھی کی اور وہ بھی کیا، ان کو ریسٹور بھی کیا. مگر ہمارے یہاں حکومت تنقید برداشت نہیں کرتی. اور بات یہی ہے، میرا جو خیال ہے نا متوازن یا آبجیکٹو رپورٹنگ کا، مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ صحافیوں کو نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ کون سی پارٹی کی حکومت ہے، یا یہ حکومت نے اچھا کام کیا ہے تو اس کی تعریف کرو. تعریف کرنا میرا خیال ہے کہ نہیں کام ہے صحافت کا. میرا یہ خیال ہے کہ تنقیدی جائزہ پالیسی کا لینا چاہیے. پالیسی، قوانین ایگزیکٹلی. اور جو پروگرامز ہیں ان کا تنقیدی ناقدانہ جائزہ لینا چاہیے کہ اس سے عوام کو نہیں، اگر مثلا فائدہ ایک ہو. کورونا وائرس کی کنٹرول کی ایک پالیسی ہے جس ہم، سے آپ کو لگ رہا ہے کہ اس سے عوام کو فائدہ ہو رہا ہے، تو آپ اس کو ہائی لائٹ کریں، کیونکہ اس سے جو فیلڈ میں کام کر رہے ہیں وہ انکریج ہوں گے. ٹھیک ہے نا. ابھی اس آپ خواہ مخواہ یہ نہ کہیں کہ نہیں یہ کام نہیں ہو رہا ہے، اگر ہو رہا تو آپ کہیں کہ ہو رہا ہے. مطلب ہے کہ تنقید برائے تنقید نہ کریں، نہیں لیکن ہونی یہ چاہیے. ضرور بتائیں کہ فار ایگزامپل مثال میں آپ کو دیتی ہوں کہ ابھی جو وفاقی حکومت کی طرف سے ایک ہیزیٹیشن تھی لاک ڈاؤن کے اوپر، تو اس میں مجھے بہت زیادہ محسوس ہوا کہ جو لوگ حکومت کے خلاف ہیں وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جی لاک ڈاؤن یہ حکومت جو ہے وہ غلط کر رہی ہے، اور اس کو حالانکہ اگر آپ ایک کسوٹی پر پرکھیں تو عمران خان صاحب بھی کچھ زیادہ غلط نہیں تھے، کیونکہ وہ عام آدمی کی، مزدور کسان کی معاش کے بارے میں فکر مند تھے، اور وہ بھی بہرحال ایک بہت بڑا زاویہ ہے دیکھنے کا. صرف آپ یہ ایک نہیں کر بہت سکتے. مشکل ماروی، بہت مشکل صورتحال ہے. ایک بہت جی مشکل صورتحال ہے جس میں آپ نے ظاہر پاکستان جیسے ملک میں، امریکہ میں تو افورڈ کر سکتے ہیں، امریکہ میں ڈالر چھاپ کے وہ ہر فرد کو ہر مہینے کم سے کم $1,000-1,500 دے سکتے ہیں. پاکستان کے پاس یہ لگژری نہیں ہے، پاکستانی افورڈ نہیں کر سکتا. لہٰذا آپ کو ایک بیلنس رکھنا پڑے گا. آپ نے
سوشل ڈسٹینسنگ بھی کرنی ہے، آپ نے کورونا کو روکنا بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ آپ نے ملک میں بے روزگاری اور بھوک بھی نہیں پھیلانی ہے. یہ بیلنس تو کرنا پڑے گا. تو یہ بیلنس کرنا پڑے گا، اور یہ صرف پاکستان کو درپیش نہیں ہے، تیسری دنیا کے تقریباً تمام ممالک کے اندر آپ دیکھیں، بھارت کے اندر کتنا شور مچا ہوا ہے. بھارت کے اندر وہ جو ہے وہاں بھی مظاہرے ہو رہے ہیں حکومت کے خلاف کے، بہت سخت لاک ڈاؤن کیا بھارت میں. آپ نے خیر بہت ویڈیوز سخت دیکھی ہوں گی، آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی جس میں لوگوں سے پوچھا جا رہا ہے کہ بھائی کہاں جا رہے ہو، کہنے گاؤں جا رہا ہوں. گاؤں کتنا دور ہے؟ 300 کلومیٹر. کیسے جا رہے ہو؟ پیدل. جی ہاں. یہ بھی وہاں، کیونکہ یہ غریب ملکوں کا یہ بڑا مسئلہ ہے. یعنی یہاں کی طرح نہیں ہے. امریکہ میں یہی ہوتا ہے نا کہ آپ جو ہے 2 دن آپ بار میں نہیں جائیں گے، ہوں لیکن بھوکے مرنے کے چانسز بہت کم ہے. وہاں ہوں وہاں کے لوگ بھوکے مرنے لگتے ہیں. جی ہاں. تو بات یہ کہ اس زاویے سے ہونی چاہیے ایک رپورٹنگ. جو لوگ اب یہاں پاکستان میں اس وقت بھی، اب اگر آپ آج کے پروگرامز دیکھیں جو ہوئے ہیں ٹی وی پر شام 7 سے رات 10-11 بجے تک، تو اس میں اسی قسم کی کلا بازیاں لگاتے دکھائی دیتے ہیں سیاستدان بھی اور اینکرز بالکل بھی. کرتے ہیں، اور بالکل. کوئی ایک کوئی جسے کہا گیا نا جی ٹھوس رپورٹنگ اس کے اوپر نہیں ہو رہی. بہت سے عام سوالات ہیں جو ابھی کوئی پوچھ ہی نہیں رہا پاکستان کے اندر. یار اعداد و مسئلہ شمار ایک چیز کی میں نشاندہی کرنا چاہتا ہوں. ہمارے یہاں عام طور پہ، خاص طور پہ اردو کے بعد میں نے دیکھے میڈیا جو اردو کا ہے وہ ایک امپریشن کریٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ویسٹ میں ہوں اتنے لوگ کیوں مر رہے ہیں، جی چاہے ہاں چین سے زیادہ، ایران جی سے زیادہ اور ہم سے زیادہ. اور بالکل اس کو انٹرپریٹ یہ کہتا ہے کہ اللہ کا عذاب ہے. یار نہیں، خدا کو مانو، ٹھہرو. سب سے زیادہ لوگ مرے اگر آپ آبادی کے حوالے سے دیکھیں تو اٹلی میں مرے. ہوں اور دنیا میں سب سے زیادہ بوڑھے لوگ اٹلی میں ہیں اس وقت. ہوں ان ملکوں میں جو متاثر ہوئے ان ملکوں میں 23% بوڑھے ہیں. امریکہ میں اگر 23 نہیں ہیں تو 20 ہوں گے، 18 ہوں گے. تو یہاں جو لوگ مر رہے ہیں اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ یہاں لوگوں کی عمریں زیادہ ہوتی ہیں. 65 سال 70 سال کے لوگ تو آپ کو یہاں کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، 75 سال تک کے آپ کو عام طور پہ سڑکوں پہ نظر آتے ہیں چلتے پھرتے. بالکل تو یہاں ایک عام آدمی عموماً 80-85 کا تک زندہ رہتا ہے. تو بالکل اس کی وجہ سے چونکہ ان کی تعداد زیادہ ہے، وہ ولنریبل ہیں، اس لیے مر رہے ہیں. یہاں بھی نوجوان مطلب مر رہے ہیں، نوجوان تو ہر جگہ مر رہے ہیں، ہوں لیکن مرنے والوں میں نوجوانوں کا ریشیو یا بچوں کا ریشیو بہت کم ہے. زیادہ تر مرنے والے جو ہیں 65 سال سے زیادہ کے، اور وہ اس لیے ہیں کہ یہاں 65 سال سے زیادہ لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. اس لیے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی کر رہا ہے. اور تو دوسری بات یہ ہے کہ درست فرما رہے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر جو ٹیسٹ کر کے اور اس کے بعد اعداد و شمار کو کی ترتیب کو ٹرانسپیرنٹ رکھنا بھی ایک وہ ہے، کیونکہ پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش قسم کے جو ممالک ہیں، ہمارے ہاں ذرا اعداد و شمار کو حکومتیں جو ہیں وہ بہت فرض بھی کرتی ہیں، بہت حد تک چھپایا بھی جاتا ہے. ابھی بھی اگر آپ کسی بھی ہاسپٹل میں لاہور میں یا کراچی میں فون کر لیں، آپ ہم سب کے دوست اور رشتہ دار جو ہیں وہ ہاسپٹلز میں کام کرتے ہیں، اب کسی ایک ہاسپٹل میں فون کر لیں آپ کو بتائیں گے بہت لوگ مر رہے ہیں. بہت سے لوگ ہیں جو ہاسپٹلز میں ہیں، بہت سے لوگ ہیں جن کو ہم واپس بھیج رہے ہیں، کورونا کے ہیں، ہاسپٹلز میں جگہ نہیں ہے، واپس بھیج رہے ہیں. اعداد و شمار جو ہے وہ اس میں بھی ایک چیز اور ہے. یہاں چھپا رہے ہیں رہنے والے پاکستانی، کیونکہ ہمارے یہاں اگین لوگوں کو ایون مذہب کا نہیں پتہ ہوتا. ایک عجیب و غریب ایک کنسپٹ کریٹ کیا ہوں، گیا ہے کہ جس شخص کی پراپر جنازہ نہیں ہوئی، جس کا فاتحہ نہیں ہوا، جس جی کے ہاں دوست جمع نہیں ہوئے، وہ آدمی نیک آدمی نہیں تھا، وہ جنت میں نہیں جائے وہ گا. جنت میں نہیں اس جاتے، لیے جنت میں نہیں بہت جاتے. سے لوگ یہاں بھی جب ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ہوں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہارٹ اٹیک سے مرا، فلاں سے مرا. لوگ چھپانا چاہتے ہیں. پاکستان میں بھی بہت چھپا رہے ہیں، جس کی وجہ پاکستان سے میں عادت کم ہوتی ہے. پاکستان میں تو اس لیے بھی یار ایسا چھپا. کوئی نہیں ہے، کیوں ہاں جنت میں نہیں جائے گا یار؟ ہمیشہ لوگ وباؤں میں مرتے رہے ہیں اور اس میں ان کا کوئی قصور نہیں تھا. اور اسلام میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہوں اگر وبا ہے تو اسلام میں بھی یہی کہا گیا کہ اس کو اسی طرح دفن کیا جائے، اس لیے یہاں دفن کر رہے ہیں. اور اجتماعی جنازہ، مطلب بہت ساری اس پہ تو بہت ساری ایکسپلینیشن آئی ہیں. ہوں علماء نے ایکسپلین کیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن لوگ نہیں مانتے. ہوں درست فرما رہے ہیں. تو یہ ہے تو بات. یہ ہے کہ ہماری باتیں تو چلتی رہیں گی انور صاحب، اور میرا خیال ہے کہ کل ہم جو ہے اسی طرح دوبارہ حاضر ہوں گے ناظرین کی خدمت میں، اور ساتھ ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنے ساتھ کسی اور کو بھی شامل کریں گفتگو میں، اور جو ہے اس کے اوپر ٹھوس گفتگو ہو کہ کیا پالیسی جو ہے وہ پبلک ہیلتھ کی کیا ہونی چاہیے، اور جو ہے اس کو ہم ایویلیویٹ کریں گے کہ اس میں کیا اچھی چیزیں ہیں جن کو بڑھانے کی ضرورت ہے، اور کیا ایسی چیزیں ہیں جن سے توبہ ہی بھلی. تو ناظرین
आप से इजाज़त चाहेंगे। अनवर साहब, आपका बहुत-बहुत